الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال العلماء والفقهاء حب الوطن من الإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی اور یہ گلستاں ہمارا۔ مکمل انہوں نے اس پر نظم کہی ہے۔ آگے ایک شعری پیرائے کے ذیل میں وہ لفظوں میں پیرو کر کہتے ہیں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ اور ڈاکٹر مرحوم راحت اندوری صاحب جو بڑے پائے کے اور اونچے شاعر رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ سبھی کے خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کے خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ دوستو بزرگوں، یہ عیسوی اعتبار سے، عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے اگست کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج سے ٹھیک 4 دن کے بعد 15 اگست ہے۔ 15 اگست یعنی ہمارے دیش ملک ہندوستان کی آزادی کا دن۔ 15 اگست کو عموماً یوم آزادی منائی جاتی ہے، خوشیاں منائی جاتی ہے، جشن آزادی منائے جاتے ہیں، ترنگا نیشنل فلیگ جو ہے یہ لہرایا اور پھہرایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی مٹھائیاں اور چاکلیٹ وغیرہ تقسیم کر کے اس خوشی کے موقع کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور جن یودھاؤں نے ملک ہندوستان کی آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، ان یودھاؤں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کا مینشن کیا جاتا ہے۔ مگر یہ ہم جیسے مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ کچھ گنے چنے ایسے نام لیے جاتے ہیں کہ جس سے مسلمان احساس کمتری کے شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور جہاں تک سوال ہے آزادی کی لڑائی میں مسلمانوں کے اور علماء کرام کے تاریخی کردار کا سوال ہے، ان کی قربانیوں کا سوال ہے، تو اس کو بھلایا نہیں جا سکتا، تاریخ کے صفحات سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ جنگ آزادی کی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ مسلمانوں کی خدمات، ان کی قربانیاں، ان کے کارگزاریاں، علماء کرام کی خدمات کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ اور مشترکہ جنگ آزادی کی لڑائی جو لڑی گئی
جو سارے ملک کے دیش واسیوں نے مل کر لڑی ہے وہ تو 1857 کے بعد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، مگر آپ کو اپنی تاریخ پتہ نہیں ہے۔ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر عام طور پر 1857 کے بعد کا سلسلہ اور مرحلہ بتلایا جاتا ہے، اور آپ ایک مسلمان ہو کر آپ بھی وہی جانتے ہیں جو جنایا، بتایا، سنایا، پڑھایا جاتا ہے۔ آپ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کے پروج، آپ کے اکابر، آپ کے نام لیوا، آپ کے چہیتے مسلمانوں کا اور خصوصاً علماء کرام کا جو نمایاں کردار رہا ہے جنگ آزادی میں، اس بارے میں مسلمانوں کے نوجوانوں کی بات تو درکنار، وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں، ینگسٹر کو تو پتہ ہی نہیں ہے، نئی پیڑھی، نئی نسل، نئے نوجوان اور نئے جنریشن کو اس بارے میں تو خبر بھی نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں، عمر دراز ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ مشترکہ جنگ آزادی کی لڑائی تو 1857 کے بعد سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام برادران وطن ساتھ مل کر قدم سے قدم ملا کر انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی لڑی ہے۔ لیکن 1857 سے سینکڑوں سال پہلے صرف اور صرف میدان جہاد میں صرف اور صرف مسلمان، بلکہ علماء کرام انگریزی سامراج کے خلاف محاذ آرائی میں منہمک اور مشغول دکھائی دیتے ہیں، تب سے مسلمان انگریزوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ 1857 سے ہی آگے کی آپ جانتے ہیں، سنایا جاتا ہے اور یہی جانتے ہیں۔ کبھی آپ نے اچت نہیں جانا، سمجھا کہ بھائی اس سے آگے کا مرحلہ کیا ہے، اس سے پہلے کا مرحلہ کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا حقدار کیا ہے، اور جنگ آزادی کی لڑائی جو لڑی گئی ہے، اور یہ دیش جس دیش میں آپ چین کی سانس لیتے ہیں، اس دیش کی آزادی میں ہمارا کیا کردار رہا ہے، اس بارے میں آپ کو خبر بھی نہیں ہے۔ اگر میں پوچھوں گا تو ایک بھی آدمی نہیں بتا پائے گا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیش اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک انسان اپنے آپ کے اپنے وجود کو ضروری سمجھتا ہے۔ اس لیے کہ اگر مثلاً آپ کو نماز پڑھنی ہے، مثال دے رہا ہوں، نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز پڑھنے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی بندش، کوئی پرتیبند نہیں، لیکن یہ کہ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے لیے آپ کے پاس جگہ نہیں ہوگی، نماز پڑھنے سے کسی نے روکا نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تو کیسے پڑھیے گا بتائیے؟ آپ کے پاس کوئی علاؤ الدین کا چراغ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو لے کے جو ہے نا اس کا جن کو پھونک مار کے کہیں گے کہ چلو بھائی ہوا میں لٹکا دو، ہم ہوا میں پڑھیں گے، نہ زمین اور نہ آسمان اس کے بیچ میں۔ تو جب تک جگہ نہیں ہوگی، پلیس نہیں ہے، تب تک آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ تو اگر آپ چین کی سانس لے رہے ہیں اور کھلی آزادی میں آپ جی رہے ہیں اور مذہبی آزادی اگر آپ کو حاصل ہے، تو اس کے لیے دیش کا ہونا بھی تو ضروری ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ دیش جس کو ہمارے علماء نے، ہمارے مسلمانوں نے، ہمارے پروجوں نے اپنی گردنیں کٹوا کر اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے اور اپنے خون سے اس دھرتی کو سینچ کر لال کر کے جس کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرایا ہے، جس بارے میں ہماری نئی نسل، نئی پیڑھی تو درکنار، ینگسٹر تو چھوڑیے، بڑے بوڑھوں کا بھی اس بارے میں تاریخی باتوں کا پتہ نہیں ہے۔ چلیے، اس لیے میں کہوں گا کہ خصوصاً نوجوانوں اور تمام مسلمانوں سے کہ اپنی یہ جو تاریخ میں نے بتائی ہے کہ 1857 میں تو مشترکہ کہتے ہیں ایک ساتھ سب مل کر، اس سے سینکڑوں سال پہلے جو اصل لڑائیاں لڑی گئی ہیں، ان کے بارے میں آپ میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ 1857 سے بھی پہلے، سینکڑوں سال پہلے
جو انگریزوں کے خلاف محاذ آرائی میں اور ان کی سلطنت کو اور اس کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ان کے خلاف جو محاذ آرائی میں دکھائی دیتے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ اس لیے ہم جیسے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو، ہر طبقے کے لوگوں کو اپنی یہ تاریخ یاد رکھنی چاہیے۔ 1498 سے یاد رکھیے گا، 1498 سے انگریزوں کا اس ملک میں آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کب سے؟ دیش آزاد ہوا ہے 1947 میں۔ جنگ کی بات بتائی، پڑھائی سکھائی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے 1857 کے بعد کا۔ انگریز کا آنا جانا 1498 سے اس ملک میں، جس ملک کے بارے میں مؤرخین لکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک سونے کی چڑیا کہی جانے والی، یہ ہمارا ملک۔ انگریزوں کا آنا جانا 1498 سے شروع ہوتا ہے اور 1601 میں، یاد رکھیے گا، 1601 میں ویوستھت روپ سے یعنی منظم طریقے سے انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کی بینر تلے آتا ہے اور پرکٹ روپ سے اپنے آپ کو تاجر کہتا ہے۔ منظم طریقے سے تاجر کا چولا اوڑھ کر چوروں اور ڈاکوؤں کے روپ میں بھیس میں بنگال کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے۔ تو انگریز کا جو آنا جانا ہے وہ 1498 میں اور 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بینر تلے انگریز اس ملک میں آتا ہے اور دھیرے دھیرے اپنا قدم پھیلانے لگتا ہے، دھیرے دھیرے اپنا قدم پھیلانے لگتا ہے، ان کے قدم بڑھنے لگتے ہیں۔ تب تک مسلمانوں کے خاص طبقے کے علاوہ کسی کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے۔ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کی بینر تلے آتا ہے اور دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ جستا جستا اپنے قدم کو پھیلانے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے بڑھنے لگتا ہے اور پورے بنگال پر رفتہ رفتہ قبضہ جما لیتا ہے۔ اس موقع پر سب سے پہلے جس شخصیت نے اس چیز کو بھانپا ہے کہ ملک میں بسنے والے دیش واسیوں کو تو اس وقت تک اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا، احساس بھی نہیں تھا کہ انگریز اس ملک میں کس نیت سے آیا ہے، لوگوں کو اس بات کی خبر بھی نہیں تھی۔ سب سے پہلے انگریز کے متعلق جس شخصیت نے بھانپا، جانا، سمجھا، محسوس کیا، وہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے سب سے پہلے بھانپا کہ انگریز ہمارے ملک میں کیوں آیا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب لوگوں کو، دیش واسیوں کو اور ملک میں بسنے والے ہر طبقے کے لوگوں کو سمجھایا اور بتلایا کہ دیکھو تمہارے ملک میں یہ جو تاجر بن کر اور یہ جو کاروباری بن کر انگریز آئے ہیں، دراصل یہ کاروباری اور یہ تاجر لوگ نہیں ہیں، در حقیقت یہ تمہارے ملک میں قبضہ کرنے اور قبضہ جمانے کے لیے آیا ہے۔ لیکن اس زمانے میں حضرت شاہ صاحب کے مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی باتوں پر لوگ یقین نہیں کر رہے تھے، لوگ کو حضرت کی بات پر یقین ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنے دور سے 7 سمندر پار کر کے جو لوگ آئے ہیں، یہ اتنی بڑی سلطنت پر، اتنا بڑا سامراج پر کیسے قبضہ کر سکتا ہے۔ لوگ یقین نہیں پا رہے تھے، یقین ہو نہیں پا رہا تھا لوگوں کو۔ لیکن حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ادراک کیا، بھانپا، سمجھ لیا
اور انہوں نے اپنے جانشین، اپنے متبعین، اپنے ماننے والے، اپنے چھاتروں کو، اپنے شاگردوں کو بتایا اور ان کے دل میں برابر اس چیز کو منتقل کیا اور وصیت کر کے گیا کہ سنو، یاد رکھنا، انگریزوں سے ساودھان رہنا ہے، سترک رہنا ہے، اور ان سے اگر تمہارا تعلق ہے تو تعلق آج سے ختم کرو، اگر ان سے کوئی معاملات ہے تو معاملات ختم کرو، اور ان کو اس ملک سے بھگانے کو، گورے چٹوں کو، انگریزوں کو اس ملک سے دور بھگانے کے لیے آج سے ہی تم اپنی کوشش شروع کر دو۔ بالآخر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا دیہانت ہو جاتا ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اگر میں ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل میں جاؤں تو میرے خیال سے پورا وقت اسی پہ ہی گزر جائے گا۔ بہرکیف اس تفصیل سے میں قطع نظر کرتے ہوئے میں بتا رہا ہوں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کی فکر آئی، ان کے دل میں جو جذبہ موجزن تھا وہ حضرت شاہ صاحب کے پاس پہنچا۔ حضرت شاہ صاحب نے بھی ان کی باتوں کو مان کر بالآخر پورے ملک کا دورہ کیا اور لوگوں کو بتایا، حقیقی صورتحال سے باخبر کرایا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ آزاد ملک میں جو انگریز آیا ہوا ہے، یہ انگریز تاجر بن کر نہیں تمہارے ملک کو لوٹنے آیا ہے، تمہارے ملک پر قبضہ جمانے کے لیے آیا ہے۔ بالآخر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کے دل میں جو کڑھن تھی، جو فکر تھی، اس فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے لائق و فائق فرزند حضرت شاہ ولی اللہ کے فرزند ارجمند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان تک بات پہنچی اور انہوں نے جہاں تک شاہ صاحب نے کام لے کر چلا تھا اس سے آگے انہوں نے کام چالو کیا اور پوری قوت اور ہمت کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ انہوں نے آگے بڑھایا، لوگوں کو باخبر کرایا اور پورے ملک میں گھوم کر لوگوں کو بتایا کہ دیکھو، اس وقت ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، تمہارے ملک پہ دشمنوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے، لہٰذا اس وقت مسلمانوں پر جنگ کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ تو 1803 میں، یاد رہے 1803 میں وہ تاریخی فتویٰ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا۔ جب دہلی کی سامراج پر، اتنی بڑی سلطنت پر انگریزوں نے قبضہ جمانے میں کامیابی حاصل کر لی اور لال قلعے پر انگریزوں نے اپنا پرچم لہراتے ہوئے، جھنڈا لہراتے ہوئے، وہاں کے عہدیداروں نے یہ اعلان کیا کھڑے ہو کر کہ سن لو، آج سے یہ ملک ہمارا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انگریز لال قلعے میں جھنڈا لہراتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ خلق خدا کی اور ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور للکارتے ہوئے کہتے ہیں، انگریز سن لو، خلق بھی خدا کی ہوگی اور ملک بھی خدا کا ہوگا اور حکومت بھی خدا کی ہوگی اور حکومت کرنے والے بھی خدا کے نیک بندے ہوں گے۔ انگریز سن لو، تمہارا یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ اور اس موقع پر انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انگریزوں کو للکارنے والا، انگریزوں کو آنکھیں دکھانے والا سب سے پہلا اگر کوئی مرد مجاہد، جواں مرد کھڑا ہوا ہے جو اس کے محاذ میں اور انگریزوں کے خلاف تاریخی اگر کسی نے فتویٰ سب سے پہلے دیا ہے تو وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ 1803 میں حضرت شاہ صاحب کے صاحبزادے عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کا فتویٰ دیا اور یہ عام اعلان کر دیا کہ دیکھو، آج سے اس ملک میں رہنے والے ہر قوم کے لوگوں کے لیے انگریزوں کے خلاف لڑنا، جہاد کرنا، ان کو مارنا، ان کو بھگانا فرض ہو گیا ہے۔ اور اس سے پہلے
اس سے پہلے کی جو تاریخ ہے وہ بھی ایک لمبی تاریخ ہے۔ 1857 میں جب انگریزوں کا تسلط بنگال پر پوری طرح ہو چکا ہوتا ہے تو نواب سراج الدولہ کے نانا، ان کا نام تھا علی وردی خان رحمہ اللہ، انہوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا اور بنگال سے انگریزوں کو کھدیڑا مار بھگایا۔ بالآخر فورٹ ولیم نامی جگہ میں وہاں وہ لوگ چھپ گئے اور ان کا انتقال ہوتا ہے، اور ان کے انتقال کے بعد نواب سراج الدولہ نے کمال سنبھالتے ہوئے، میدان کارگار سنبھالتے ہوئے، میدان جہاد کو گرم کرتے ہوئے 1857 میں پلاسی کے میدان میں 23 جون 1857 کو لڑتے ہوئے اپنوں کی غداری کی وجہ سے یہ نواب سراج الدولہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ 1857 23 جون کو گرفتار ہوتے ہیں اپنوں کی غداری کی وجہ سے۔ شاعر نے کہا ہے، دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یاد رہے اس ضمن میں میں نے بہت ساری تقریریں کی ہیں اور بہت ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں چھید ہے تو وہ باہر سوراخ تلاش نہیں کرنا چاہیے، اپنے گھر کے ہی چھید کو دیکھ دیکھ کر ڈھونڈ کر تلاش کر کے بند کرنا چاہیے۔ کسی کے گھر میں اگر اپنا ہی دشمن ہے تو باہر کے دشمنوں کی فکر میں رہنا نہیں چاہیے، پہلے اپنے گھر کے بارے میں سدھار اور فکر کرنی چاہیے۔ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، اسی کو ہی نہ کہتے ہیں۔ میر جعفر جیسے لوگوں کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ 1757 23 جون کو گرفتار ہوئے اور 2 جولائی 1757 کو برسر عام ان کا قتل کر دیا گیا۔ اب یہ برابر محاذ آرائی چلتی رہی۔ اس کے بعد آتا ہے 1792 کا دور۔ 1792 میں شیر میسور ایک جواں مرد، ایک یودھا سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے 4 بڑی لڑائیاں لڑی۔ 4 بڑی لڑائیاں جو لڑی ہے 1792 سے لے کر 1799 تک 4 بڑی لڑائیاں لڑی گئی۔ بالآخر 1799 میں سری رنگا پٹنم کے میدان میں انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے، مارکا میں پیش آتے ہوئے، ان کے دانت کھٹے کرتے ہوئے، انگریزوں سے خوب جم کر مقابلہ کرتے ہوئے بالآخر عنقریب فتح پانے ہی والے تھے کہ وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ اپنوں کی غداری وہاں بھی ساتھ نہیں چھوڑتی ہے۔ میر صادق، یہاں تو میر جعفر نے غداری کی تھی اور وہاں میر صادق جیسے دوہریا لوگوں نے وہاں بھی ان کے ساتھ غداری کا معاملہ کیا۔ بالآخر 2 مئی کو، اور ایک روایت میں ہے 6 مئی کو، 6 مئی 1799 کو شیر میسور سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ سری رنگا پٹنم کے میدان میں جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور جام شہادت نوش کرتے ہیں علماء نے اور مؤرخین جنہوں نے تاریخ لکھی ہے ان کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے ان کو یہ رعب عطا کیا تھا، اتنا رعب عطا کیا تھا کہ جب وہ شہید کر دیے گئے تو انگریز کے جو بڑے بڑے افسران تھے، جرنل تھے، ان کو یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی انتقال کے بعد، روح پرواز کر جانے کے بعد کہ سامنے جائیں اور جا کر دیکھیں، مر جانے کے بعد، انتقال کے بعد، دیہانت کے بعد بھی یہ دل میں ایک خوف، ایک دہشت سی تھی ان لوگوں کی
کہ ہو سکتا ہے ہم جائیں اور یہ اٹھ کھڑا ہو، اپنی تلوار سونت لے اور ہم سب کا کام تمام کر لے۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ دور سے ہی ایک جرنل پتھر اٹھا کے یوں مارتا ہے بے جان بدن پر، تاکہ پتہ چل جائے کہ ذرا بھی جان کی رمق باقی ہے یا نہیں۔ جب وہ لوگ سنتشٹ ہو جاتے ہیں، سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں، وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ ہاں ان کا انتقال ہو چکا ہے، روح پرواز ہو چکی ہے، وہ سامنے جاتے ہیں اور جا کر وہاں کھڑے ہو کر انگریز جرنل یہ اعلان کرتا ہے، اپنی جیت اور فتح کو لہراتے ہوئے، خوشی کا گیت گاتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ ہندوستان پر قبضہ کرنے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی وہ یہی ٹیپو سلطان کی شکل میں تھی، آج ہم نے اسے بھی مار گرایا ہے۔ انگریز وہاں اعلان کرتا ہے کہ سن لو، آج سے ہندوستان ہمارا ہے اور کسی کے ماں کے لال میں وہ دم نہیں جو ہمارا مقابلہ کر سکے۔ بالآخر 1799 کے بعد پھر 1800 کا دور آتا ہے۔ 1800 میں برابر حضرت شاہ صاحب کے بڑے بڑے شاگردوں نے، بڑے بڑے علماؤں نے، ان میں سر فہرست جس کا نام آتا ہے وہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حافظ شہید ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو شاملی کے میدان میں، اسی طریقے سے بالا کوٹ کے میدان میں راجہ رنجیت سنگھ کا بیٹا سامنے آتا ہے۔ ایک طرف 3000 کی فوج ہے اور ایک طرف 20,000 ہے۔ ادھر جو مجاہدین آزادی ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، تمہارا ہمارا کوئی لڑائی نہیں، تمہارا ہمارا کوئی اختلاف نہیں، تمہاری ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، تم بھی ہندی ہو، ہم بھی ہندوستانی ہے، تم بھی اس دیش میں جنم لیے ہو، ہم بھی اس دھرتی میں رہتے ہیں اور سانس لیتے ہیں، لہٰذا آؤ ہم ساتھ مل کر انگریزوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن وہ چونکہ انگریز کا چاٹوکار تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، جنگ ہوگی اور فیصلہ ہو کر رہے گا۔ بالآخر وہاں بھی اپنوں کی غداری ساتھ نہیں چھوڑی اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہاں بھی ان مجاہدین آزادی جو 3000 پر مشتمل تھی، ان کو وہاں بھی شکست ہونا پڑا اور سارے کے سارے وہاں مارے گئے اور کچھ لوگ جو چلے گئے۔ چنگاری ختم نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد یہ بالا کوٹ کے میدان میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بالا کوٹ کے میدان میں 1831 میں یہ سارے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ 1803 میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا صاحبزادہ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا دہلی پر حکومت پر، جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا تب فتویٰ دیا کہ آج سے اس دیش میں رہنے والا چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، ماننے والا ہو، ہر ایک پر اس وقت فریضہ عائد ہو چکا ہے، فرض ہو چکا ہے انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا اور جہاد کرنا۔ بالآخر آگے کی تاریخ تو آپ کو یاد ہے، لیکن اپنے مسلمانوں کی، اپنے علماء کرام کی تاریخ سے آپ بالکل انجان ہیں، آپ کو اس بارے میں بالکل خبر نہیں ہے۔ اور اس ضمن میں آپ کو ایک تاریخی بات بتاؤں، آپ نوٹ کر لیجئے گا، اس کو بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، آپ اس کو اپنی ذہن کی میموری میں نقش کر لیجئے، اس کو فٹ کر لیجئے کہ جو قوم، دھیان سے سنیے گا، جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے، ایک بار اور سنیے، جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے، اس تاریخ کے بھلانے والی قوم کو تاریخ کے صفحات سے اس کو کھرچ دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے۔ ہم نے اپنی تاریخ خود بھلا لی ہے، لہٰذا دھیرے دھیرے ہمارا نام و نشان مٹایا جا رہا ہے۔ ہم وہی گنگاتے ہیں، ہم وہی بولتے ہیں، ہم وہی سنتے اور سناتے ہیں جو ہمیں بولا جاتا ہے، جو ہمیں سنایا جاتا ہے، جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے اکابر کی تاریخ پڑھی نہیں ہے، ہم نے سننا، یاد کرنا، اس پر چرچا کرنا اچت سمجھا نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں، اس دیش کی آزادی میں
ہندو ایک رائٹر لکھتا ہے، جب عام طور پر 15 اگست کے موقع پر علماء کرام کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، مسلمانوں کی جنگ آزادی کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، تو اہل وطن ملک اور دیش واسی یہ کہتے ہیں کہ صرف تم اپنے ہی فضیلت گردان رہے ہو، اپنے لوگوں کی بڑائی بیان کر رہے ہو۔ تو ہندو ایک مؤرخ وہ لکھتا ہے کہ 1757 سے لے کر 1857 تک اور اس کے بعد تک صرف مغربی یو پی میں 5 لاکھ لوگوں کا قتل عام ہوا۔ ان میں سے زیادہ تقریباً 3.5 یا 4 لاکھ بتائے گئے کہ وہ سب کے سب مسلمان تھے، ایمان والے تھے، اور ان 4.5 لاکھ میں جن کا قتل عام ہوا، جن کی عام گردنیں کٹی، ان میں سے 51,500 صرف اور صرف علماء کرام تھے۔ آپ کو تو تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو تو وہ پڑھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ آج اسکول کالجز میں پڑھنے والے کسی بچے سے پوچھو تو یہی کہے گا۔ عام طور پر یہ 2-4 جو گنے چنے نام لیے جاتے ہیں وہی نام لیے جائیں گے، اسی کو دہرایا جائے گا، اسی کو بتایا جائے گا، اسی کو یاد رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے تاریخ پتہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ پتہ چلے گا علماؤں سے جڑنے سے، دینی کتاب پڑھنے سے۔ تاریخ کی جو کتابیں ہیں اس کو پڑھیں گے تب پتہ چلے گا کہ ہم کیا تھے اور آج ہماری بساط اور حیثیت کیا ہو گئی ہے۔ 1707 میں شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ آخری جب ان کی حکومت ختم ہوتی ہے، ان کا دیہانت تو ہوتا ہے، ان کا انتقال ہوتا ہے، اور آخری جو سلطنت مسلمانوں کی مغلیہ سلطنت کی دیواریں اور جڑیں جب کمزور ہونے لگتی ہے تو انگریزوں نے پاؤں پھیلانا شروع کر دیتا ہے اور دھیرے دھیرے اس ملک پر اپنا قبضہ جمانا شروع کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کی ایک بہت سنہری تاریخ ہے، ایک لمبا باب ہے، اس کو سد باب ہم نے کر لیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، جہاں ہمیں اس دیش سے اپنے مسلمان ہونے پر گرو ہے، فخر ہے، ہم عزت کے ساتھ، فخر کے ساتھ، بڑائی کے ساتھ کہتے ہیں اور یہ دعائی دیتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور رسول اللہ کی رسالت کو مانتے ہیں۔ وہاں ہمیں یہ بھی فخر سے کہنا چاہیے کہ ہم ایک انڈین ہیں، بھارتیہ ہیں، ایک مسلمان ہیں اور ایک ہندوستانی ہیں۔ ہندوستان کی آزادی میں اس دھرتی کو سینچنے میں جو آبیاری کی ہے وہ پانی سے نہیں، مسلمانوں کی خون سے سینچا گیا ہے۔ اس لیے جتنا اس میں اوروں کا حق ہے، دیش واسیوں کا حق ہے، اتنا ہم جیسوں کا بھی حق ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم سب یہاں کرایہ دار ہیں۔ یاد رہے ہم کرایہ دار نہیں ہیں، ہم غدار بھی نہیں ہیں، ہم وفادار ہیں اس ملک میں اور انشاءاللہ وفادار ہی رہیں گے اور ہم ثبوت دیتے رہیں گے اور ہمیشہ ثبوت دیتے آئے ہیں کہ اس دیش میں جب جب مسلمانوں کی ضرورت پڑی ہے، اس دیش میں جب یودھاؤں کی ضرورت پڑی ہے، مسلمان کا بیٹا، مسلمان کا سپوت کہیں نہ کہیں کھڑا ہو کر دیش کے دشمنوں کے خلاف لڑتا مرتا ہمیشہ دکھائی دیا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ یہ دکھائی دیتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو بات کہلوائی ہے میری زبان سے خوب عمل کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سنہرے باب، اپنی تاریخ کو یاد رکھنے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دیش کو ہر طرح کے دشمنوں سے، فسادیوں سے، خرافات لوگوں سے اور فرقہ پرست طاقتوں سے پاک فرمائے، مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔